مولانا کل مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا بھائی، شوافع کے دو اعتراضات ذکر ہوئے تھے بھائی۔ شوافع نے کیا اعتراض کیا تھا کہ اے احناف تم کیا کہتے ہو کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا، حال ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ تم نے خود ہی اپنے ضابطے کو توڑ دیا، اس قانون کو توڑ دیا بھائی۔ آپ نے کہا تھا خبر واحد کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں، ہم دکھاتے ہیں آپ مطلق پر خبر واحد کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ زیادتی کر رہے ہیں بھائی۔ تو دو اعتراضات ذکر کریں گے بھائی۔ تو پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ کتاب اللہ میں مسح رأس مطلق آیا ہے، مطلق بعض رأس کا ذکر آیا ہے، اور آپ نے اس کو خبر واحد کے ذریعے مقدار ناسیہ سے کیا کر دیا ہے؟ مقید۔ آیت میں آیا ہے مولانا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مولانا مسح کے مفعول پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ با، یعنی یوں کو مسح متعدی ہے بواسطہ حرف جر کے، اور یہ مسح کبھی متعدی ہوتا ہے بواسطہ حرف جر کے اور کبھی بغیر واسطہ حرف جر کے، اور جب یہ بواسطہ حرف جر کے متعدی ہو تو ممسوح کا بعض مراد ہوتا ہے، اور جب یہ بغیر واسطے کے متعدی ہو تو پھر ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے۔ مثلا کہا جائے اگر ہوتا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ بغیر با کے تو کیا معنی ہوتا؟ اپنے سارے سر کا مسح کرو، اور یہاں آئی ہے با وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مولانا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ مسح کرو اپنے بعض راس کا۔ تو شوافع کہتے ہیں کہ یہاں بعض راس آیا اور یہ بعض راس مطلق ہے، کیا ہے؟ مطلق ہے مولانا، تو مطلق ہے، لیکن تم نے اے احناف اس کو مقید کر دیا خبر واحد کے ذریعے، کس سے؟ مقدار ناسیہ کے ساتھ مقید کر دیا۔ وہ خبر واحد کیا ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھائی، ان کی حدیث آتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباتۃ قوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے والی جگہ پر تشریف لائے، فبال وتوضا، آپ نے پیشاب فرمایا اور پھر پیشاب فرمایا اور وضو فرمایا، ومسح علی الناصیۃ، اور مسح فرمایا کس پر؟ ناصیہ۔ میں نے بتایا تھا ناصیہ کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی کو، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ سر کا اگلا حصے کو بھی کہہ دیتے ہیں بھائی، جو پیشانی کے برابر ہو، یہ تقریباً ربع راس کے برابر بنتا ہے، اور حضور نے مسح فرمایا علی الناصیۃ پیشانی پر، وعلی خفیہ اور اپنے موزوں پر، وعلی العمامۃ اور پگڑی پر، بھائی پگڑی پر مسح فرمایا بھائی۔ دوسرا اعتراض یہ کیا انہوں نے کہ کتاب اللہ میں ذکر ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، 3 طلاقیں دینے سے حرمت غلیظہ آ گئی، تو اب قرآن کا حکم ہے کیا؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ حلال نہیں ہے بیوی اس کے بعد اس مرد کے لیے یہاں تک کہ یہ کیا کر لے؟ نکاح کر لے کسی اور۔ تو یہاں جب کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی تو اب وہ حرمت غلیظہ ختم ہو گئی، اب دوبارہ پہلا شوہر بھی اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے۔ تو حرمت غلیظہ کس سے ختم ہوگی؟ نکاح سے ختم ہوگی۔ مطلق نکاح کا ذکر آیا، لیکن اے احناف تم نے اس کو مقید کر دیا جماع کی قید کے ساتھ کہ نکاح بھی کرے اور وہ دوسرا شوہر کیا کرے؟ جماع بھی کرے، اور یہ قید آپ نے بڑھائی کس کے ذریعے؟ حدیث امرأ رفاعہ کے ذریعے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی جو حدیث آتی ہے اس کے ذریعے یہ قید بڑھائی، اور وہ خبر واحد ہے، تو آپ نے خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا۔ حدیث امرأ رفاعہ کیا ہے بھائی؟ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امرأ رفاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں بھائی، اور آ کر کہا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟
حضرت فارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی. انہوں نے عبد الرحمن ابن زبیر کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور انہوں نے تو ان سے نکاح کیا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ذکر کیا کہ وہ تو جماع پر قادر نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم واپس رفاع کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو حضور نے فرمایا لا حتی تذوقی من عسیلتہ وَيَذُوقُ هُوَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ، یہاں نہیں جب تک کہ تو نہ چکھ لے اس کے شہد میں سے اور وہ نہ چکھ لے تیرے شہد میں سے. شہد چکھنے سے مراد کیا ہے؟ لذت اٹھانا. اور یہ کنایا ہے مولانا کس چیز سے؟ جماع سے. جب تک کہ وہ جماع نہ ہو جائے اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے تم حلال نہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا تھا کہ بغیر جماع کے عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں. تو چنانچہ کتاب اللہ میں مطلق تھا، لیکن اس حدیث کی وجہ سے آپ نے بھی یہ قید بڑھا دی اور اس مطلق کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. کتاب اللہ میں مطلق نکاح سے ختم ہوتی تھی حرمت غلیظہ. حرمت غلیظہ مطلق کس سے ختم ہوتی تھی؟ نکاح سے. لیکن آپ نے مقید کر دیا کس کے ساتھ؟ جماع کی قید کے ساتھ. وہی جواب دیا تھا مولانا پہلے مسئلے کا کہ آپ نے کیا کہا کہ کتاب اللہ بعض رأس کے بارے میں مطلق ہے کہ مطلق بعض رأس کا مسح کرو. احناف کہتے ہیں نہیں، یہ مطلق ہے ہی نہیں بلکہ یہ مجمل ہے. بلکہ یہ کیا ہے؟ مجمل ہے. مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی تو معلوم ہو لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو. معنی تو معلوم ہے، بعض رأس کا کیا معنی؟ کچھ سار، کچھ حصے پر، لیکن کتنا حصہ ہے وہ مراد، اس کیا مراد ہے بعض رات سے، کتنا سار وہ معلوم نہیں. اور مجمل کے لیے خبر واحد بیان بن سکتی ہے. مجمل کے لیے بیان چاہیے مولانا کیا مراد ہے اس سے، تو خبر واحد اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بیان. اور بیان کر دیتی ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. چنانچہ حدیث اس کے لیے بیان بن گئی اور حدیث سے مقدار ناسیہ ثابت ہوئی گئی. سمجھ میں آیا؟ مصنف تقریر ذرا دوسرے انداز میں کرتے ہیں. مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مجمل بتلاتے ہیں یہ مطلق کیوں نہیں ہے، مجمل کیوں ہے. فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجمل ہے. مجمل ہے. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرض پر عمل کر لیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ شخص نے مامور بھی کو ادا کر دیا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں. اس مطلق کے اس کے کسی بعض رات کی کسی بھی فرض پر عمل کر لیا جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ فرض ادا کیا ہے. کیسے؟ دیکھو مطلق کا کیا حکم بیان ہوا کہ اس کے کسی بھی فرض پر عمل کر لیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے مامور بھی کو ادا کر لیا. مثلا مولانا کفارہ ظہار کیا ذکر ہوا، کفارہ یمین کیا ذکر ہوا؟ تحریر رقبہ. اب تحریر رقبہ مطلق ہے، اس کے جس فرض پر بھی عمل کر لو بس تحریر رقبہ پائی جانی چاہیے. مثلا چھوٹا غلام آزاد کرے، صغیر کو آزاد کیا، بڑا غلام آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ. مسلمان کو آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ. کافر کو آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ. غلام کو آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ. باندی کو آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ. تو جس فرد پر بھی عمل کر لیا جائے کیا کہتے ہیں؟ اس نے مامور بھی کو ادا کر دیا یعنی تحریر رقبہ کر دی. لیکن یہاں پر ایسا نہیں کہ تحریر رقبہ کر دی اور تحریر رقبہ کیا تھی؟ اس میں ضروری تھی بھائی. تو یہاں پر ایسا نہیں مولانا. یہاں مطلق کے کسی بھی فرض پر کوئی شخص عمل کر لے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے مامور بھی کو ادا کیا ہے، اس نے فرض کو ادا کیا ہے. مثلا ایک شخص ثلث پر کیا کرتا ہے؟ مسح کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فرض ادا کیا ہے یعنی یہ ثلث کیا ہے؟ فرض ہے. دوسرا کیا کرتا ہے مولانا؟ نصف پہ مسح کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس نے فرض ادا کیا ہے یعنی یہ نصف کیا ہے؟ یہ تو اس طرح تو مولانا خمس بھی فرض ہوا، ثلث بھی فرض ہوا اور سدس بھی فرض ہوا، ثلثین بھی فرض ہوا. جتنے پہ عمل کر لے گا یہ کہنا لازم آئے گا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ فرض کو
ادا کیا. معلوم ہوا یہ جو اس نے ادا کیا کیا ہے؟ فرض ہے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہ نہیں فرماتے کہ جس بات پر بھی عمل کر لیا جائے وہ کیا ہے؟ فرض ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض رأس کا جو ادنا فرد ہے، بعض رأس کم سے کم کچھ سر کس کو کہیں گے؟ 3 بالوں کو. کس کو کہیں گے؟ لہذا 3 بال وہ بھی کہتے ہیں فرض ہے ان پر مسح کرنا، اور اس سے زائد سنت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کے مطلق جو ہے اپنے تمام افراد پر صادق آتا ہے، اور یہاں پر ہر فرد کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا مولانا. مثلا ربع، نصف، ثلث، خمس، سدس، ان میں سے ہر ایک کو فرض قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا. معلوم ہوا یہ مجمل ہے مولانا، مطلق. فرق سمجھ میں بھی آیا یا ویسے سارے لا رہے ہیں؟ جی بھئی مطلق کا حکم یہ ہے اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے مامور بھی کو ادا کر دیا ہے، ادا کر دیا ہے. اور مطلق اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، تمام افراد پر. جیسے وہاں تحریر رقبہ، بچے کو آزاد کیا غلام کو، پھر بھی تحریر رقبہ، بڑے کو آزاد کیا پھر بھی تحریر رقبہ، کافر کو کیا تحریر رقبہ، مسلمان کو آزاد کیا تحریر رقبہ، غلام کو آزاد کیا تو بھی تحریر رقبہ، باندی کو آزاد کیا تو بھی تحریر رقبہ ہے. لیکن یہاں مامور بھی کیا ہے؟ فرض. فرض سر پر مسح کیا ہے مولانا؟ فرض ہے. تو یہاں ہر ایک کو فرض نہیں قرار دیا جا سکتا. ثلث فرض ہے، نصف فرض ہے، ثلثین فرض ہے. یہ بات بنتی ہے مولانا؟ ہر ایک پر برابری کے ساتھ فرض ہونا صادق آ رہا ہے. ہر ایک برابری کے ساتھ. اگر ثلث فرض ہے تو نصف کو نہیں کہیں گے، پھر نصف فرض نہیں. اگر نصف فرض ہے تو پھر ثلث فرض نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیے قلنا، جواب دوبارہ دیکھیے، ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کہ کتاب اللہ مسح کے باب میں مطلق نہیں ہے. فإن حکم المطلق، اس لیے کہ حکم مطلق کا یہ ہے کہ یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمامور به، کہ ادا کرنے والا کسی بھی فرد کو وہ ادا کرنے والا ہوتا ہے. کس کو؟ مامور به کو. والآتی بأی بعض کان ہا ہونا لیس بآت بالمامور به، اور یہاں پر کسی بھی بعض کو ادا کرنے والا لیس بآت بالمامور به، وہ مامور به کو ادا کرنے والا نہیں. فإنه لو مسح على النصف او على الثلثين لا يكون الكل فرضا، اس لیے کہ اگر اس نے مسح کیا نصف پر یا 2 ثلث پر تو سارے کے سارے سارا کا سارا ممسوح فرض نہیں ہوگا. سارے ممسوح. اگر آپ یہ کہتے ہیں اس نے فرض ادا کیا، ایک نے کتنے پر کیا مسح؟ نصف پر. دوسرے نے کتنے پر کیا؟ ثلثین پر. تو سارے، تو اگر یہ کہیں اس نے مامور بھی کو ادا کیا ہے، یعنی اس نے کس کو ادا کیا؟ فرض کو ادا کیا. کس کو ادا کیا ہے؟ ایک نے نصف پہ مسح کیا، آپ نے کہا اس نے فرض ادا کیا، معلوم ہوا فرض کتنا؟ نصف. دوسرے نے کتنے پر مسح کیا؟ ثلثین پر. آپ نے کیا کہا؟ اس نے فرض ادا کیا، معلوم ہوا ثلثین کیا؟ فرض. تو فرض یا تو نصف ہو سکتا ہے یا ثلثین. سارے افراد فرض نہیں، کوئی ایک فرد ہوگا. معلوم ہو یہ مطلق ہے نہیں. فإنه لمسال. اچھا، وبه فارق المطلق المجمل، اور اس وجہ سے جو ہم نے فرق بیان کیا جدا ہو گیا مطلق سے، مجمل سے جدا ہو گیا. پتہ چلا یہ مجمل ہے، مطلق نہیں. اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں، اور اس کے لیے حدیث بیان بن گئی. اس پر اشکال ہوا والا نا کہ حضور نے ناسیہ پر مسح کیا، تو اور ناسیہ کس کو کہتے ہیں؟ سر کا اگلے حصے کو. سر کے ویسے تو پیشانی ہے، اور اگلے حصے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کی پیشانی کے برابر. اس کو بھی مجازن کیا کہتے ہیں؟ ناسیہ. تو سر کے اگلے حصے کا فرض قرار دونا اے احناف،
آپ نے تو ناسیہ کو فرض نہیں قرار دیا، مقدار ناسیہ کو فرض قرار دیا کہ اتنی مقدار میں کر لو جس طرف سے بھی. تو اس قید بڑھائی حدیث سے، اور حدیث سے ثابت ہوا صرف ناسیہ، لیکن آپ نے ناسیہ نہیں بلکہ کس کو ثابت کیا؟ مقدار. جواب احناف دیتے ہیں کہ بھئی محل تو قرآن سے معلوم ہو چکا تھا کہ مسح کرنا ہے، لیکن کہاں پر کرنا ہے؟ سر پر. ہاں مقدار پتہ نہیں تھی کہ اس بعض راز سے کیا مراد ہے، کتنی مقدار ہے. تو حدیث سے کس چیز کا پتہ چل گیا؟ تو حدیث نے اس مقدار کو بیان کر دیا کہ کتنی مقدار ہے؟ ناسیہ کی مقدار ہے. اب وہ ناسیہ کی مقدار مسح کر لیں، چاہے سر کے اگلے حصے میں، درمیان والے میں بھی، آخر والے حصے میں، ایک طرف ہو دوسری طرف ہو، بس اتنی مقدار ادا کر لے گا تو فرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ فَقَدْ قَالَ. جی یہاں سے جواب دے رہے ہیں دوسرے اعتراض کا. بھائی دوسرا اعتراض کیا کیا تھا کہ کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے کہ نکاح سے حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی، اور اے احناف آپ نے کس چیز کی قید اس پر بڑھا دی؟ جماع کی قید بڑھا دی. کس کے ذریعے؟ حدیث امرأہ رفاع کے ذریعے وہ قید بڑھا دی. بھائی تو یہ مطلق کو مقید کر دیا. اس سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں مولانا. ایک ہوتا ہے اعادہ اور ایک ہے تاسیس و افادہ. ایک ہے اعادہ اور ایک ہے تاسیس و افادہ. جلدی لکھو بھائی جلدی. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک لفظ سے وہی معنی حاصل ہو جو دوسرے لفظ سے بھی حاصل ہوئے ہیں تو اسے اعادہ کہتے ہیں. اگر ایک لفظ سے وہی معنی حاصل ہو جو دوسرے لفظ سے حاصل ہوئے تو اسے کہتے ہیں اعادہ. اور اگر نیا معنی حاصل ہو تو اسے کہتے ہیں تاسیس و افادہ. تو اسے کہتے ہیں تاسیس و افادہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسے کہتے ہیں تاسیس اور افادہ. دیکھو بھائی ایک لفظ سے ایک معنی حاصل ہوا، دوسرے لفظ سے بھی وہی معنی آپ لیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ وہی معنی لیں، اعادہ ہے. اور اگر دوسرے لفظ سے نیا معنی لیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تاسیس، یا کیا کہتے ہیں اس کو؟ افادہ. اور یاد رکھو تاسیس و افادہ اولا ہے اعادہ. تاسیس و افادہ اولا ہے اعادہ سے. آپ بتلائیے مولانا، ایک معنی ایک لفظ سے پہلے حاصل ہو چکا ہے، دوسرے لفظ سے بھی وہی معنی لیا جائے یہ بہتر ہے یا نیا معنی لیا جائے وہ بہتر ہے؟ نیا معنی، تاکہ نیا فائدہ حاصل ہو. کیا ہو؟ یہ بات. اب اعادہ سمجھ میں آ گیا، تاسیس اور افادہ سمجھ میں آیا. جی اب دیکھیے جواب سنیے. جواب یہ کہ اے شوافے آپ نے کیا اعتراض کیا کہ کتاب اللہ میں کیا آیا ہے؟ مطلق نکاح کا ذکر آیا ہے، اور جماع کی قید ہم نے کس کے ذریعے بڑھائی ہے؟ حدیث کے ذریعے. کہتے ہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جماع کی قید بھی قرآن ہی سے معلوم ہو رہی ہے. وہ کس طرح؟ کہ قرآن میں آیا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کر لے عورت کس سے؟ دوسرے شوہر سے. زوجن کا لفظ، تنکحہ کے ساتھ آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ زوج کا لفظ. اور زوج کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ عقد ہوا ہو. بھائی بغیر عقد کے کوئی میاں کہلائے گا؟ نہیں. عقد ہوگا تو وہ خاوند کہلائے گا. عقد خاوند کہلائے گا. تو زوج کا لفظ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ عقد پہ. اور نکاح کے دو معنی آتے ہیں مولانا، ایک وطی اور ایک عقد. اب اگر اس تنکحہ سے بھی مراد، نکاح سے بھی مراد ہم کیا لے لیں مولانا؟ عقد مراد لے لیں، یہ تو پھر اعادہ ہوگا. یہ تو کیا ہوگا؟ بھئی عقد کا پتہ تو کس سے چل چکا؟ زوج سے. تو تنکحہ سے کیا کرو؟ اس سے بھی اگر ہم عقد کا معنی لیں تو یہ کیا ہے؟ اعادہ. اور نکاح کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ وطی. تو اب اگر اس سے وطی اور جماع مراد لیا جائے تو پھر یہ کیا ہے؟
تاسیس اور افادہ ہے. تو اور تاکہ تاسیس اور افادہ اولا ہے کس سے؟ اعادہ سے. لہذا یہ تنکیح سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ وطی مراد لیتے ہیں. کیا مراد لیتے ہیں؟ وطی مراد لیتے ہیں، کیونکہ افادہ اولا ہے. یہ جماع کی قید بھی کہاں سے معلوم ہوئے؟ قرآن ہی سے. یہ تنکیح کا معنی یہ یہاں تک کہ جماع کر لے اس کے ساتھ ایک اور خاوند. سمجھ میں آیا؟ زوج نے کس پہ دلالت کی تھی؟ عقد پہ. اب تنکیح سے بھی مراد عقد لے لیں تو پھر کیا لازم آئے گا؟ یہ تو اعادہ ہوا. اور اگر اس سے مراد وطی لے لیں تو پھر کیا ہے؟ اور احتمال دونوں کے ہیں تو اولا کیا ہے؟ اس سے کیا مراد لیا جائے؟ تاسیس اور وطی مراد لی جائے تاکہ تاسیس اور افادہ آ جائے، نیا فائدہ حاصل ہو جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ قید ہم نے خبر واحد سے بڑھائی ہے یا یہ قید قرآن ہی میں موجود ہے؟ قرآن ہی میں موجود ہے. لہذا آپ کا سوال ہی ختم ہوا، اشکال ہی ختم ہو گیا. یہ ایک جواب. ہاں اس پہ اشکال ہوتا ہے. آپ نے اے احناف کیا کیا؟ تنکیح نکاح سے کیا مراد لیا؟ وطی مراد لی. کہتے ہیں یہاں پر نکاح سے وطی مراد نہیں لے سکتے. شوافی کہتے ہیں کہ یہاں پر نکاح سے وطی مراد کیوں نہیں مراد لے سکتے وطی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تنکیح کا صیغہ آیا، تنکیح مؤنث کا صیغہ ہے. نکاح کی اسناد کس کی طرف ہو رہی ہے؟ عورت کی طرف. کس کی طرف؟ عورت کی طرف. عورت معنی کیا ہو جائے گا؟ وطی کرے عورت. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. وطی تو کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. وطی کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. تو تنکیح کے اندر جو اسناد عورت کی طرف ہوا یہ مانع ہے. یہاں پر آپ وطی سے مراد نہیں لے سکتے کیونکہ وطی کرنے والا کون؟ مرد ہے. جواب یہ مولانا مجاز کی قبیل سے ہے اور مجازن عورت کی طرف وطی کی نسبت کر دی. اور کیوں کی عورت کی طرف نسبت؟ اس لیے کہ عورت وطی کی قدرت دینے والی ہے. وہ قدرت دے گی تو مرد وطی کر سکتا ہے، وہ قدرت نہیں دیتی تو وہ وطی نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں عورت کی طرف اسناد کیوں ہوا؟ یہ کس قبیل سے ہے مولانا؟ مجاز کے قبیل سے ہے مولانا. تو اور کیوں کی گئی نسبت نکاح کی وطی کی عورت کی طرف؟ کیونکہ وہ وطی کی کیا کرنے والی ہے؟ قدرت دینے والی ہے. قدرت دینے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ مجاز کی قبیل. جیسے مولانا الزانیہ کا لفظ، زانیہ زنا کرنے والی عورت. زنا کس کو کہتے ہیں؟ وطی حرام کو کہتے ہیں. تو دیکھو الزانیہ میں وطی حرام کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ عورت کی طرف. حالانکہ وطی کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ مرد. کیوں نسبت کی گئی؟ اسی لیے نسبت کی گئی کیونکہ عورت کیا ہے؟ وطی کی قدرت دینے والی ہے تو گویا وہ وطی کرنے والی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اعتراض بھی اور جواب بھی گزر گیا. اب دوسرا جواب سنو مولانا. دوسرا جواب یہ کہ آپ نے کیا کہا؟ حدیث امرأ رفاعہ کیا ہے؟ خبر واحد. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ خبر واحد ہے ہی نہیں، بلکہ علماء نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ خبر مشہور قرار دیا. یہ خبر مشہور ہے اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے. خبر واحد کے ذریعے تو زیادتی جائز نہیں، لیکن خبر مشہور کے ذریعے زیادتی مطلق کو مقید کرنا جائز ہے. تو اگر حدیث سے بھی بڑھائی جائے تو یہ حدیث خبر مشہور ہے اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز. جواب سمجھ میں آیا؟ یاد رکھو حدیث عند الفقہاء، فقہاء کے نزدیک حدیث 3 قسم پر ہے. فقہاء کے نزدیک حدیث 3 قسم پر ہے. خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد. خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد. خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں
اتنے کثیر افراد ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے، سمجھ میں آئی تعریف؟ خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ ایسی حدیث ہے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ عقل یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اتنے لوگ کبھی جھوٹ پر جمع ہو جائیں، یہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا یہ حدیث کیا ہے؟ قطعی ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ ہر حال میں یہ سچی خبر ہے وہی۔ اور دوسری ہے مولانا خبر مشہور وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے میں 3 سے کم نہ ہو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ خبر مشہور کسے کہتے ہیں بھائی؟ صحابہ کی بات نہیں کر رہا، صحابی چاہے ایک بھی ہو مولانا، صحابی کیا ہے؟ چاہے ایک بھی ہو، ہمارے نزدیک معتمد ہے مولانا۔ ہاں، بعد کے کسی زمانے میں بھی اس کے روایت کرنے والے 3 سے کم، تابعین بھی کم از کم 3 ہو یا 3 سے زیادہ، تبع تابعین بھی کم از کم 3 یا 3 سے، اسی طرح بعد کے کسی زمانے میں بھی 3 سے کم نہ ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر مشہور۔ اور خبر واحد، اور اگر صحابہ کے بعد کسی زمانے میں روایت کرنے والے 3 سے کم ہوں، یعنی 2 یا 1 ہوں، تو پھر اسے خبر واحد کہتے ہیں، خبر واحد یا خبر آحاد کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے کہ اتنے لوگ کبھی بھی جھوٹ پر جمع نہیں، معلوم ہو یہ خبر ہر حال میں سچی ہے۔ اور خبر مشہور کیا ہے؟ کہ جس کے راوی صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین یا بعد کے کسی زمانے میں بھی 3 سے کم اگر کسی زمانے میں ہو تو 3 ہو، اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ۔ اور پھر خبر واحد ہے جس کی روایت کرنے والے صحابہ کے زمانے کے بعد کسی زمانے میں بھی مثلا تابعین صرف 2 ہیں یا 1 ہے، یا تبع تابعین صرف اس کو روایت کرنے والے 2 ہیں یا 1 ہے، تو پھر یہ کیا کہلائے گی؟ خبر واحد یا خبر آحاد کہلائے گی بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ خبر آحاد کہلائے گی بھائی۔ تو کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی تو جائز نہیں، لیکن خبر مشہور کے ذریعے کیا کی جا سکتی ہے؟ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ جی دیکھیے مولانا، وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ، اور باقی جو جماع کی قید ہے تو تحقیق کہا ہے بعض علماء نے، بعض فقہاء نے، إِنَّ النِّكَاحَ فِي النَّصِّ حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ، کہ نکاح جو ہے نص کے اندر یعنی آیت کے اندر وہ محمول ہے کس پر؟ وطی پر۔ اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، اس لیے کہ عقد کا معنی تو حاصل ہو رہا ہے زوج کے لفظ سے۔ کیا معنی حاصل ہو رہا ہے؟ عقد۔ زوج کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جس نے کیا کیا ہو؟ عقد۔
وَبِهَذَا يَزُولُ السُّؤَالُ، اور اس وجہ سے سوال کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قید ہم نے حدیث سے خبر واحد سے نہیں بڑھائی بلکہ کس سے بڑھائی ہے؟ کس سے معلوم ہوئی ہے یہ قید؟ قرآن ہی سے معلوم ہوئی ہے۔ وقال البعض، اور بعض علماء ہمارے فقہا فرماتے ہیں قید الدخول ثبت بالخبر، کہ یہ دخول کی قید کس سے ثابت ہے؟ خبر ہی کے ذریعے ثابت ہے۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ، اور قرار دیا ہے اس کو کس میں سے؟ خبر مشہور میں سے قرار دیا ہے۔ فَلَا يَلْزَمُهُمْ تَقْيِيدُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، تو ان پر لازم نہیں آتا مقید کرنا کتاب اللہ کو خبر واحد کے ساتھ۔ چلیے مولانا، هذا هو الرام واللہ عالم بحقیقت الکلام۔